ویلکم اقراضی مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے شاہ نواز جدون صاحب، پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، بڑے ووکل ہیں۔ جدون صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ تھینک یو مصر خان صاحب عمران خان صاحب بار بار یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر میں ڈاکہ پڑے پھر بھی نیوٹرلز کیا خاموش رہیں گے، چوکیدار کے ساتھ مل جائیں گے؟ کافی ایسی چیز کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل کردار ادا کریں، بار بار خان صاحب کا اس طرح ذکر ہے۔ دوسرا، مہنگائی ہے اپنی جگہ اور حالت بھی بہتر نہیں ہے۔ آج کچھ اچھی خوشخبری بھی ہے کہ چائنا پیسے دے رہا ہے 2.3 بلینز اور آئی ایم ایف کا بھی معاہدہ ہو گیا، اس پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ کیا کہیں گے؟ پہلی بات آپ نے کہا کہ بھئی خان صاحب کہہ رہے ہیں، بالکل خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک چوکیدار کو رکھتے ہیں اور گھر پہ کوئی ڈاکو آتے ہیں لوٹنے اور وہ سویا رہتے ہیں تو اس چوکیدار کو رکھنے کی پھر کیا ضرورت ہے کہ جب وہ آپ کے گھر کو لوٹ رہا ہے اور وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے تماشائی بن کے یا سویا ہوا ہے، اور تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چوکیدار کا پھر رکھنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مہنگائی آپ نے کہا کہ ابھی چائنا بھی پیسے دے رہا ہے، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، بالکل آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں وہ سارے انہوں نے مان لیے، ان کے آگے یہ لیٹ گئے۔ اس لیے تو انہوں نے پیٹرول تقریباً یہ 100 روپے بڑھا دیے اور ابھی 50 روپے اور بڑھانے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیزل بھی بڑھانے جا رہے ہیں، اسی طرح ٹیکسز جو مختلف ہو اس میں یہ اور لگانے جا رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تو ایک مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے اور لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں۔ میر صاحب آپ یقین کریں کہ مارکیٹوں میں جائیں، کسی دکان پہ جائیں تو لوگ جولیاں بھر بھر ان کو بددعائیں دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو غریب کو تباہ کر دیا ہے۔ آج وہ بندہ جو مثلاً 50-60 ہزار روپے مہینے کمانے والا وہ بھی ابھی رو رہا ہے، کہہ رہے کہ بھائی گزارا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ نااہلوں کا ٹولہ جب سے آیا ہے، انہوں نے پاکستان میں یہاں عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے اور ابھی تک کوئی ریلیف نہیں دیا ہے، کوئی ان کے پاس پروگرام نہیں ہے۔ خان صاحب، عمران خان صاحب نے دیکھے وہاں بجلی میں سبسڈی دی تھی، عوام کو ریلیف دیا تھا۔ خان صاحب نے پیٹرول میں سبسڈی دی تھی، عوام کو ریلیف دیا تھا۔ اسی طرح مختلف یوٹیلیٹی سٹور پر سبسڈی دی تھی، غریب عوام کو ریلیف دیا تھا۔ لیکن انہوں نے تو آنے کے ساتھ وہ تمام سبسڈی جو خان صاحب نے دی تھی وہ سارے ختم کر دیے، بلکہ یہ تو ان کا پروگرام یہ ہے کہ غریب کو ختم کرنا۔ صحیح۔ خان، آپ کو بھی خود پتا ہے خان صاحب گورنمنٹ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم سبسڈی وِدڈرا کریں گے اور یہ طے ہوا تھا، آپ کو خود پتا ہے۔ پھر اس وعدے کو پورا نہیں کیا آپ کی گورنمنٹ نے، اب اور سخت شرائط کے ساتھ ایک بیل آؤٹ پیکیج گورنمنٹ کو مل رہا ہے۔ اس میں ٹھیک ہے اب تو سبسڈی پوری وِدڈرا کی، اب گورنمنٹ آہستہ آہستہ اور لیوی لگائے گی جو 50 روپے ہے۔ یہ تو پیٹرول تو اور مہنگا ہوگا۔ خان صاحب کیا کہیں گے؟ میر صاحب بالکل جیسے میں نے کہا ہے کہ 50 روپے بھی یہ اور بڑھانے جا رہے ہیں، آلریڈی تو پہلے سے 100 روپے یہ مہنگے کر چکے ہیں۔ دیکھیں آپ نے کہا ہم نے جو سبسڈی دی تھی تو ہم نے اپنے خرچے کم کیے تھے، ہم نے ایک ریکارڈ ٹیکس جمع کیا تھا، لوگ پاکستانی عوام کا اعتماد تھا عمران خان صاحب پہ اور وہ ٹیکس دے رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ پیسے ہمارے اوپر لگیں گے۔ تو ان کا تو اب تو آپ دیکھ لیں کہ اگلے مہینے جو مہنگائی کے وہ فیصد 28% ہوا آ رہا ہے کہ وہ ایک تاریخی پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی اس کے ساتھ جو مہنگائی کا وہ شرح آ رہا ہے 28%۔ تو یہ لوگ تو اپنے آئے ہوئے اپنے خرچے تو کم ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی شہباز شریف نے آنے کے ساتھ اپنی سوئمنگ پول پہ کروڑوں روپے لگا دیے، مسٹر اسماعیل نے اپنے گھر کے ڈیکوریشن پر اتنے لاکھوں روپے لگا دیے ہیں۔ اسی طرح ہر منسٹر اپنے گھروں کے اس میں ڈیکوریشن پہ کروڑوں روپے لاکھوں روپے لگا رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو یہ چاہیے تھا کہ جب ملک اس میں کرائسس میں ہے، مہنگائی اور معیشت تباہی کی طرف ہے تو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے، لیکن یہ اپنے اخراجات تو دن بدن بڑھاتے جا رہے ہیں اور عوام کو ان کو فکر نہیں اور وہ سارا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں۔
دیکھیں خان صاحب، آپ کو خود پتہ ہے سندھ اسمبلی میں آپ ایم پی ایز ہیں تحریک انصاف کے، سندھ کے اندر آپ ایک رول ادا کر رہے ہیں، احتجاج بھی ہوتا ہے، ایک پریشر گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے، آپ کو خود پتہ ہے۔ یہی سیاسی غلطی آپ نے نیشنل اسمبلی میں کی، آپ کو خود پتہ ہے کہ وہاں پورا ایک سیاسی میدان آپ نے دیا۔ جو سیاسی جنگ ہوتی ہے وہ سیاسی میدان پہ لڑی، وہ سیاسی سب سے بڑا میدان جو ہے وہ پارلیمنٹ کا میدان ہے، پارلیمان ہے۔ کیا کہیں گے، یہ غلطی نہیں تھا، جذباتی فیصلہ نہیں تھا؟ نہیں میر صاحب، بالکل جذباتی نہیں۔ ہم ان چور ڈاکو کے ساتھ کیسے بیٹھ جاتے جنہوں نے جمہوری گورنمنٹ پر شب خون مارا؟ انہوں نے بیرونی سازش کے تحت ہماری جمہوری گورنمنٹ تھی جو پاکستانی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا 5 سال کا، اس پر انہوں نے شب خون مارا ہے۔ تو ہم ایسے چور ڈاکوؤں کے ساتھ کس طرح بیٹھتے ہیں؟ یہ تو خان صاحب پہلے دن سے بول رہے تھے، بلکہ یہ تو ایک ثابت ہو گیا ہے میر صاحب۔ ابھی یہ 3-4 دن پہلے غلام دستگیر نے کیا کہا؟ اس نے تو یہی کہا کہ عمران خان صاحب نیب کے اندر جو نا کوئی 100 سے زیادہ عدالتیں بنانے کے چکر میں تھا تاکہ جلد سے جلد یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا احتساب ہو۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سارے لوگ تو جیل کے اندر ہوتے اگر خان صاحب 5 سال پورے کرتا۔ بات یہ ہے کہ یہ تو اگر یہ چوروں کا کنبہ جو ایک مکس اچار ہے یہ جمع ہوئے ہیں تو انہیں پاکستانی عوام سے یا ملک سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنی وہ لوٹی ہوئی دولت کو محفوظ بنانے کے لیے سارے ایک ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، ایک نے اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، خود وزیر اعظم بن گیا، دوسرے اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ لگا دیا ہے، تیسرے نے اپنے بیٹے کو وزیر مواصلات لگا دیا، اپنے خاندان میں سب کچھ انہوں نے بانٹ دیا ہے۔ پاکستانی عوام سے تو ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تقریباً 2.5 مہینے ہونے والے، 2.25 مہینے، ابھی تک انہوں نے کوئی پروگرام نہیں دیا کہ ان کا پروگرام کیا ہے۔ اپنے آپ کو بڑے ایکسپرٹ مانتے تھے کہ بھئی ہم بڑے ماہر ہیں، ہم آئیں گے تو پیٹرول 70 روپے کا کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، اور خان صاحب نے تو بڑی مہنگائی کی۔ 5 روپے اگر پیٹرول بڑھ جاتے تھے تو یہ لوگ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک اور لاہور سے لے کے اسلام آباد تک اور پشاور سے لے کے اسلام آباد تک مارچ کرتے تھے۔ اب پیٹرول پہ 100 روپے بڑھ گئے اور یہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ آئے ہیں اور یہ 4 سال باہر پہ تو یہ اپنے وہ تجوریاں بھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، باقی تو ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ خان صاحب، آپ کو خود پتہ ہے کہ نیب امینڈمنٹ لا، آپ کو خان صاحب کوڑ جائیں گے اس کے خلاف۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کی پارٹی، خان صاحب سب کہہ رہے ہیں کہ اب تو کرپشن حلال ہو جائے گی، اور یہ کیسا قانون ہے کہ اس ملک کے اندر ایک پوری چھوٹ دی جائے گی کہ جس طرح کرپشن کرے۔ اور دوسری طرف شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب کے دانت ہی جو ہے نا انہوں نے نکال لیے۔ کیا کہیں گے؟ میر صاحب بالکل، دیکھو نیب کو تو انہوں نے ختم کر دیا نا، اب نیب میں رہ کیا گیا ہے، ہر چیز انہوں نے ہو کر دیا۔ اب تو یہ نا کہ اپنے یہ فیملیز کے نام پہ پیسے رکھیں گے اور ان سے آپ پوچھ نہیں سکو گے کہ اپنے بچوں کے نام پہ، اپنی بیوی کے نام پہ، اپنے کسی رشتہ دار کے نام پہ جو یہ کرپشن کریں گے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے اور ان سے آپ پوچھو گے نہیں۔ باہر ممالک میں اپنے اثاثے بنائیں گے، آپ ان سے پوچھ ہی نہیں سکو گے باہر ممالک کے اثاثے۔ تو نیب کو تو انہوں نے ختم کر دیا، اور ان کا پروگرام یہی تھا۔ دیکھیں فیٹ اپ کے لیے جب قانون بن رہا تھا میر صاحب، تو اس وقت بھی جب خان صاحب یہ کر رہے تھے تو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نیب کو ختم کریں، ہم آپ کے ساتھ تب بیٹھیں گے۔ یہ منی لانڈرنگ اور دوسرے اس پہ جب قانون بن رہا تھا تو انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا۔ آج یہ بڑا کریڈٹ لے رہے کہ بھائی وہ ہم نے گرے لسٹ سے نکال لیا۔ یہ لوگ تو اس وقت یہ اس میں اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ یہ ہنا ربانی کر اور یہ کیا نام ہے بلاول زرداری صاحب اور مسلم لیگ نون، ان سب نے اس وقت بائیکاٹ کر لیا تھا جب یہ فیٹ اپ کے لیے قانون پاس ہو رہا تھا۔ تو یہ ان کا تو شروع سے یہ پروگرام تھا، اور ان کا سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب تو دبنگ دول کہتا تھا کہ بھائی نیب کو ختم کریں۔ بات یہ ہے کہ ان کا تو یہ کیونکہ ان کو ڈر نیب سے تھا، یہ جو لوٹتے تھے ان کو تھا، یہ ایک ڈر ہوتا تھا کہ بھائی ہم اندر جائیں گے، اب تو یہ کھل کر لوٹیں گے ملک کو۔ بڑی مہربانی محترم جناب شاہنواز خان جدون صاحب، پی ٹی آئی کے ایم پی ہے، ان کا موقف آپ کے سامنے جو موقف تھا جیسا موچی ہو تو نیب جو کہ ترمیم کئی وئی ہے صرف پنج پان کے بچائن کے لیے، کیسز ختم کرنے کے لیے پوری چھوٹ ڈنی ویندی۔ بریک جو ٹائم تھا بریک کم بتائیں۔